وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی اسامہ، آپ نے علی مرزا رافضی، صرف نیم رافضی نہیں، نیم سے بھی کہیں اوپر کا رافضی، اس علی مرزا رافضی کی آپ نے ویڈیو بھیجی ہے اور یہ بیان کر رہا ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ بغض رکھنے والے لوگوں کے حوالے سے، اور پھر اس تعلق سے یہ دیوبندی مسلک، بریلوی مسلک اور اہل حدیث جماعت حقہ کے حوالے سے پراپیگنڈا کر رہا ہے۔ جواب اس علی مرزا کا یہ ہے کہ علی مرزا جو بھی کہہ رہا ہے بالکل 100% جھوٹ بول رہا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سے مسلک دیوبند کے لوگ بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے البریلویہ بھی محبت کرتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام سے حضرات اہل الحدیث بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیویوں سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں، صرف محبت نہیں کرتے، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اہل بیت سے اور نبی کے صحابہ سے بغض رکھے گا، جو پیغمبر کے اہل بیت سے اور پیغمبر کے صحابہ اصحاب سے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بغض رکھے گا، وہ کافر ہوگا، اور کافروں کے لیے اللہ نے جہنم بنائی ہے۔ اہل سنت کے بڑے عظیم امام ہیں، ویسے اہل سنت کے سارے ہی ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی وہ عظیم ہیں، اور ان ائمہ کرام میں سے امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ ان ائمہ کرام میں سے امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی بھی ایک امام ہیں، اور امام مالک بن انس رحمہ اللہ وہ اہل سنت کے مسلمہ امام ہیں۔ ویسے چاروں ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، امام مالک بن انس رحمہ اللہ، امام محمد بن ادریس امام الشافعی رحمہ اللہ، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی، یہ اہل سنت کے مسلمہ امام ہیں۔ اور یہاں اتنا یاد رکھیے کہ یہ فقط یہ چار امام ہی نہیں ہیں، اور بھی بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں ائمہ کرام ہیں رحمہم اللہ تعالی، اور ان سب کا ایک اپنا مقام، اپنا درجہ ہے۔ علی مرزا کہہ رہا ہے کہ اہل حدیث اور دیگر لوگ وہ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، اور یہ رافضی خبیث کہتا کیا ہے، اس کی شکل کے اوپر پھٹکار پڑے، اور اللہ تعالیٰ اس خبیث کے فتنے سے لوگوں کو بچائے۔ یہ اہل حدیث اور دیگر مسالک، مثلا اہل دیوبند اور البریلویہ کے تعلق سے سراسر یہ مردود و جھوٹ بول رہا ہے کہ جناب ہمیں اہل بیت سے کوئی بغض ہے۔ نعوذ باللہ، کوئی سنی سوچ نہیں سکتا پیغمبر کے اہل بیت سے بغض یا پیغمبر کے صحابہ سے بغض رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یہاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ صحابہ سے بغض کس کو ہے، نبی کے اہل بیت سے بغض اور دشمنی کس کو ہے۔ علی مرزا جھوٹ بک رہا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور جو میں دلیل دینے لگا ہوں وہ ایسی دلیل ہے کہ الحمدللہ اہل سنت اس دلیل سے پوری طرح واقف ہیں، اہل سنت اس دلیل سے پوری طرح واقف ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ پیغمبر کے اہل بیت تو ہیں ہی ہیں نا، پلس کیا ہیں، پیغمبر کے صحابہ بھی ہیں نا، اور جہاں دیگر صحابہ ہیں وہیں پیغمبر کے اہل بیت بھی ہیں، اور پیغمبر کے صحابہ بھی ہیں۔ تو اہل سنت کا تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے، وہ چاہے آپ کے اہل بیت ہوں یا آپ کے دیگر اصحاب ہوں، الحمدللہ ہم نبی کی پوری جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پیار کرنے والے،
اپنے باپ رب نواز سے زیادہ، اپنی ماں گلشن سے زیادہ، اپنے بھائیوں بہنوں اور اپنی بیویوں بیوی سے زیادہ نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت سے ہم ہیں پیار کرنے والے۔ یہ علی مرزا جہلمی رافضی بول رہا ہے جھوٹ، اور ایسا جھوٹ کہ جو بالکل سیدھا سیدھا اور صاف جھوٹ ہے۔ اہل سنت کا نبی کے صحابہ اور اہل بیت متعلق کیا کہنا ہے؟ امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں اس تعلق سے؟ من اصبح من الناس فی قلبہ غیظ علی احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد اصابتہ ہذہ الآیہ۔ امام مالک نے یہ قول کیوں کہا؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وہ آیت کہاں پر ہے؟ وہ آیت ہے سورۃ الفتح میں، اور اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا لیغیظ بہم الکفار، تاکہ وہ غصہ دلائے ان کی وجہ سے کافروں کو۔ اللہ نے پیچھے بات ذکر کی ہے اور مثال دی ہے حضرات صحابہ کے حوالے سے۔ یاد رکھیے گا صحابہ میں ابو بکر بھی شامل ہے اور صحابہ میں مولا علی علیہ السلام بھی شامل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ نے یہ اس لیے کہ تاکہ وہ غصہ دلائے ان کی وجہ سے، مطلب ان صحابہ کی وجہ سے کافروں کو۔ تو امام مالک فرماتے ہیں من اصبح من الناس فی قلبہ غیظ علی احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے جس کے دل میں اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ان میں سے کسی پر بھی اس کے دل میں غصہ اور جلن ہوا، تو فرمایا کہ اصابتہ ہذہ الآیہ، یہ آیت اس پر یقیناً لاگو ہوتی ہے۔ تو اہل سنت کا جو یہ کہنا ہے کہ جو صحابہ کے خلاف بغض رکھے گا، اور نبی کے اہل بیت بھی نبی کے صحابہ میں ہے نا، حضرت علی جہاں نبی کے اہل بیت میں ہیں وہیں پیغمبر کے صحابہ میں بھی ہیں، جناب حسنین کریمین جہاں نبی کے اہل بیت ہیں وہیں نبی کے صحابہ میں بھی ہیں، جناب سیدہ فاطمہ علیہ السلام جہاں نبی کی بیٹی ہے نبی کے اہل بیت میں ہیں وہیں نبی کے صحابہ میں بھی ہے۔ اور نبی کا اہل بیت صرف حضرت علی نہیں، صرف حسنین کریمین نہیں، صرف فاطمہ علیہ السلام نہیں، بلکہ علیہ السلام، بلکہ نبی کے اہل بیت میں اماں جی عائشہ بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کے اہل بیت میں حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہیں، اور نبی کے اہل بیت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، دیگر آپ کی 11 بیویاں یہ بھی نبی کے اہل بیت میں ہیں۔ تو اہل سنت اور اہل حدیث کا یہی کہنا ہے، اہل سنت اہل حدیث کا یہی کہنا ہے کہ جو نبی کے اہل بیت سے بغض رکھے گا لیغیظ بہم الکفار، یہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اور جنت تو آپ سب ہم جانتے ہیں کہ جنت مومنوں کے لیے ہے، جنت کافروں کے لیے نہیں ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، نبی کے اہل بیت سے بغض رکھنے والا، نبی کے صحابہ سے بغض رکھنے والا وہ بندہ کافر ہے اور کافروں کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ اہل سنت اور اہل حدیث آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ حضرت علی سے بغض رکھنے والا، حسنین کریمین سے بغض رکھنے والا، سیدہ فاطمہ علیہ السلام سے علیہ السلام ان سے بغض رکھنے والا کون ہے؟ کافر ہے، اور سیدھا کافر جہنم میں ہے۔ اور سیدہ عائشہ سے بغض رکھنے والا، سیدہ حفصہ سے بغض رکھنے والا، اور سیدہ عائشہ کے باپ ابو بکر سے بغض رکھنے والا، حضرت حفصہ کے والد جناب عمر سے بغض رکھنے والا، اور نبی کے صحابی اور نبی کی بیوی کے بھائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں اور پیغمبر کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ کے بھائی بھی ہیں۔ میری مراد حضرت امیر المومنین جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بغض رکھنے والا، نبی کے صحابہ سے بغض رکھنے والا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اور ابو سفیان نبی کا صحابی ہی صرف نہیں ہے
بلکہ پیغمبر کا سسر بھی ہے کہ جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیغمبر کی گھر والی ہیں، پیغمبر کی زوجہ محترمہ ہیں۔ تو پیغمبر کے اہل بیت، پیغمبر کے صحابہ، جو ان سے بغض رکھے گا وہ کافر ہوگا، جو ان سے نفرت کرے گا وہ کافر ہوگا، اور کافروں کے لیے جہنم ہے۔ تو اہل حدیث، اہل سنت، پیغمبر کے اہل بیت علیہم السلام اور پیغمبر کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے تعلق سے نہ اپنے دل میں کوئی بغض رکھتے ہیں نہ نفرت رکھتے ہیں۔ تو پیغمبر کے اہل بیت، پیغمبر کے اہل بیت بھی ہیں، پیغمبر کے صحابہ بھی ہیں، اور اہل حدیث اور اہل سنت کا یہی کہنا ہے اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے کہ جو ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، اذکرکم اللہ فی آل بیتی، اپنے اہل بیت متعلق میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ تو علی مرزا کا اہل حدیث، اہل سنت کے خلاف یہ کہنا کہ جناب حضرت علی علیہ السلام کے فضائل میں حدیث آتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوگی علی مرزا اور علی مرزا کے پیدا کرنے والوں کو، اہل حدیث کو، اہل سنت کو۔ حضرت علی علیہ السلام یا اہل بیت علیہ السلام یا جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعریف سن کر کے، بیان کر کے، لکھ کے خوشی ہوتی ہے، اور یہ علی مرزا کا بالکل تارکول کلر کا بلیک جھوٹ ہے جو وہ اپنی ویڈیو کے اندر کہہ رہا ہے۔ اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا تو خمینی تھا، اہل بیت سے دشمنی رکھنے والے تو اہل تشیع، وہ شاید کہ اس کے ننہال لگتے ہوں کہ یہ ان کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اور علی مرزا اور اہل حدیث، اہل سنت پر یہ جھوٹ بولتا ہے اور تہمت لگاتا ہے اور بے بنیاد الزامات لگاتا ہے۔ تو جہنم جائیں گے وہ جو خمینی اینڈ پارٹی ہے، جہنم جائے گا وہ جو جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف پراپیگنڈا کرتا ہے، جو جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی کردار کشی کرنا چاہتا ہے جیسا کہ علی مرزا۔ تو علی مرزا کی باتیں بے حقیقت ہیں اور خلاف حقیقت ہیں۔ یزید کے بارے میں سوال، امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام زابی نے بھی صحیح کہا کہ نبی نے پیش ہو کہ اس کے دل میں ہم اہل بیت کا بغض ہوا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو خمینی کے دل میں بغض تھا سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور خمینی کے چیلوں کے دل میں بغض ہے جناب سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو عائشہ نبی کی اہل بیت ہیں، نبی کی گھر والی ہیں۔ تو علی مرزا کو چاہیے تھا فتویٰ تو لگاتا کافر ہونے کا، جہنمی ہونے کا خمینی جیسے لوگوں پر، لیکن وہ چڑھ دوڑا اہل حدیث، اہل سنت کے اوپر۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ صاف صاف سیدھی رافضیت ہے۔ آپ کی نمازیں، داڑیاں، شلواریں، یہ ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جائے گی۔ پھر کہتے ہیں نہیں ہمارے اندر کوئی بغض نہیں ہے۔ بغض نہیں ہے تو اہل بیت اور حضرت علی کی شان میں جب کوئی حدیث شیئر کروائی جاتی ہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تو یہ ہے وہ جھوٹ۔ اہل حدیث، اہل سنت کو اہل بیت اور حضرت علی کی شان میں بیان کردہ کسی روایت سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہاں وہ روایت صراحتاً اور صحتاً بھی موجود ہو، یہ نہ ہو کہ گھڑنتو بیان کیے جائیں تو ان کا تو کوئی مقام اور کوئی درجہ نہیں۔ روایت صحیح بھی ہو، صریح بھی ہو، صحت بھی درست، صراحت بھی درست ہو، تو الحمدللہ اہل حدیث کو، اہل سنت کو اہل بیت سے اور حضرت مولا علی علیہ السلام سے کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں ہے۔ یہ محض اس رافضی کا جھوٹ ہے اور اہل سنت، اہل حدیث کے خلاف ایک پراپیگنڈا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور علی مرزا کا اس ویڈیو میں یہاں پر یہ کہنا کہ اے علی، تیری وجہ سے دو لوگ
جو ہے وہ گمراہ ہوں گے یا جہنم جائیں گے، اور کہا کہ حضرت علی نے بھی اسی طرح کہا، ایک وہ جو حضرت علی کی محبت میں غلو کرے گا وہ بھی ہلاک ہوگا، اور علی مرزا کو چاہیے تھا وہ خمینی اینڈ پارٹی متعلق بتا دیتا کہ یہ ہلاک ہو گئے محبت میں غلو کر کے، اور دوسرا دشمنی میں غلو کر کے کہ خارجی ہلاک ہو گئے۔ اور یہاں ویسے یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ علی علی ہر دم بولنے والے دراصل علی رضی اللہ عنہ کے ہی بہت بڑے دشمن ہیں۔ کے بارے میں سوال ماتا چیز آئے گی انہیں آپ کر دیں، میں کہتا ہوں پہلے صحابہ عامر بن حنبل کی کتاب میں ہے کہ اے علی تیری وجہ سے دو فرقے، نبی الاسلام نے ان سے یہ بات کی تھی، اور حضرت علی خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے۔ تو اہل سنت نے نہ تو حضرت علی کی محبت میں غلو کیا، اور نہ اہل سنت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں سرے سے۔ دشمنی کرنے والے اور غلو کرنے والے ہلاک ہوئے، محبت میں غلو کرنے بھی والے بھی ہلاک ہوئے، اور اہل سنت اہل حدیث حضرت علی سے محبت ہی کرنے والے ہیں، اور وہ محبت جو بغیر غلو کے ہے، جبکہ رافضیوں کی محبت کہ علی کو اللہ کہنا اور علی کو مدد کے لیے پکارنا اور اس طرح کی دیگر باتیں، تو ہلاک ہوئے ایرانی اور ہلاک ہوئے خارجی، کامیاب ہوا کامران ہوا اہل سنت اہل حدیث۔ اور علی مرزا کا کہنا کہ کوئی اہل سنت اہل حدیث اپنی مسجد کے اندر یہ حدیث جو ہے وہ بورڈ پر لکھ کر لگا نہیں سکتا کہ شام تک لفڑا ہو جائے گا، اور یہ روایت بیان کی، یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ تو صحیح مسلم میں ہے، اور جو الفاظ ترمذی میں آئے ہیں وہاں پر روایت ضعیف ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، والذی فلق الحبۃ، قسم اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق کیا، نبی امی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ مومن کے سوا کوئی اور محبت نہیں کرے گا، اللہ یحبنی الا مؤمن، مجھ سے محبت مومن ہی کرے گا، ولا یبغضنی الا منافق، اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ تو مومن جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرے گا، اور منافق جو ہوگا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھے گا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فضیلت کے حوالے سے علی مرزا کہتا ہے کہ کوئی اہل سنت اہل حدیث یہ حدیث لکھ کر اپنی مسجد میں بورڈ پر نہیں لگا سکتا، اور لگا دیا تو میں ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا۔ بھائی پرلے درجے کا یہ شخص علی مرزا کذاب ہے، بہروپیہ ہے، اور جو اہل سنت اور اہل حدیث کے خلاف یہ کہہ رہا ہے تو وہ سراسر پراپیگنڈا ہے، اس کا یہ محض پراپیگنڈا ہے، اور اس بیان سے سننے والے دیکھ لیں کہ اچھی طرح یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی چمڑی اور ہے دمڑی اور ہے، دکھنے میں یہ بھیڑ نظر آتا ہے لیکن اندر میں یہ لومڑی ہے۔ تو یہ اہل سنت اہل حدیث کے خلاف اس کا محض ایک پراپیگنڈا ہے۔ الحمدللہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور محبت کی یہ دلیل تھوڑا ہوتی ہے کہ وہ حدیث مسجد میں لکھ دی جائے، تو حضرت علی کے تو بے شمار فضائل ہیں، وہ پھر ساری مسجد کی، اب میری مسجد میں 4 دیواریں، ایک چھت، ایک فرش ہے، یہ فرنٹ ہے، یہ بیک ہے، وہ دائیں ہیں، وہ بائیں ہیں، تو اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل پر میں حدیث لکھنا چاہوں تو یہ مسجد کی ساری دیواریں بھر جائیں گی۔ ہاں تو کیا یہ ثبوت شریعت نے جو ہے وہ قرار دیا ہے؟ پھر تو فضائل بہت سارے اہل بیت کے ہیں، صرف حضرت علی کے نہیں، دیگر اہل بیت کے فضائل ہیں، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں، آپ کی دیگر ازواج کے فضائل ہیں، آپ کے صحابہ کے فضائل ہیں، وہ پھر تو ساری مسجد بھری ہوئی ہوگی انہی چیزوں کے ساتھ۔ اور یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں،
علی مرزا کا جھوٹ لوگوں کو دکھانے کے لیے میرے پاس آج تاریخ ہے 16/6/2019. میں ابھی تھوڑی دیر بعد بازار اٹھ کے جا رہا ہوں. انشاءاللہ صحیح مسلم کی حدیث پینا فلیکس بنا کر اپنی اہل حدیث مسجد میں چند دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں حدیث لکھی موجود. اور ہم حضرت علی سے اہل سنت اہل حدیث پیار کرتے ہیں. ہم اہل بیت سے اور جناب علی علیہ السلام اور سارے اہل بیت علیہ السلام سے پیار کرنے والے ہیں. آنے والا آئندہ خطبہ جمعہ بھی انشاءاللہ صحیح مسلم کی سی حدیث پر ہوگا. اور یہ حدیث ہے کہاں پر؟ یہ صحیح مسلم میں ہے. تو یہ امام مسلم کون تھے؟ شیعہ تھے. امام بخاری شیعہ تھے. امام ترمذی شیعہ تھے. امام نسائی شیعہ اہل تشیع تھے. امام ابو داود وہ کیا اہل تشیع تھے. اور بھئی یہ سب سنیوں کے امام ہیں. ارے ظالم جھوٹا بیروپیہ اور فراڈیا، تجھے شرم نہ آئی اہل سنت اور اہل حدیث کے خلاف پراپاگنڈا کرتے ہوئے؟ اہل سنت کے ائمہ کرام ائمہ محدثین رحمہ اللہ تعالی اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں جہاں دیگر اہل بیت صحابہ کے فضائل لے کر آئے ہیں، وہیں پر جناب حضرت علی علیہ السلام کے بھی فضائل لے کر آئے. یہ مسلم میں کتاب الایمان کی حدیث ہے، اللہ یحبنی الا مومنون. اور اسی طرح صحیح مسلم میں فضائل کے باب میں باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل موجود. یہ میرے سامنے آپ کا بھلا ہو ترمذی ہے، باب مناقب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. تو کیا امام ترمذی کو، امام مسلم کو، امام ابو داود کو یہ علی مرزا رافضی کیا کہے گا کہ یہ اہل تشیع کے امام ہیں؟ بڑے بے وقوف ہیں وہ نوجوان جو علی مرزا کو بعض جاہلوں نے اہل سنت سمجھ لیا اور بعض نے اسے اہل حدیث سمجھا اور اس خبیث کے داؤ کے اندر اس کے داؤ کا شکار ہو گئے. تو بھائیو یہ سنیوں کے امام ہیں اور ہر امام اپنی اپنی کتاب کے اندر، حدیث کی کتاب کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل لے کر آ رہا ہے. فضائل کے باب میں بھی اور امام مسلم کتاب الایمان کے اندر بھی لے کر آئے. تو انشاءاللہ چند دن بعد آپ کو میری مسجد میں یہ حدیث لکھی ہوئی آپ کو دکھاؤں گا کہ اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. اور یاد رکھیے علی سے پیار کرنے والا اہل سنت ہے، اہل حدیث ہے، اور علی سے بغض رکھنے والا خمینی اینڈ پارٹی ہے، ایرانی ہے. وہ ابو لولو مجوسی کے وارث جس نے حضرت وہ فارسی غلام ایران سے لایا گیا جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا. خنجر مارے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی. تو علی سے پیار کرنے والا سنی اور وہابی اہل حدیث ہے، اور علی سے دشمنی رکھنے والا ابو لولو کی جو ہے وہ ذریت اور ایرانی اور خمینی اینڈ پارٹی ہیں. اچھا اب علی مرزا کا فراڈ دیکھیے. یہ میرے ہاتھ میں، بلکہ میری گود میں، سوری ہاتھ میں نہیں، میری گود کے اندر سبحان اللہ یہ صحیح مسلم موجود ہے. اور امام نووی رحمہ اللہ اس میں باب کیا لائے؟ باب الدلیل علی ان حب الانصار وعلی رضی اللہ تعالی عنہم من الایمان وعلاماتہ وبغضهم من علامات النفاق. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا باب ہے؟ اس بات کی دلیل کہ انصار اور علی سے محبت ایمان اور وہ ایمان کی علامات میں سے ہیں، اور انصار اور علی سے بغض یہ بغض منافقت کی علامات میں سے ہیں. تو یہاں تو صرف حضرت علی کی بات نہیں ہوئی ہے، حضرت علی کے ساتھ ساتھ انصار صحابہ کرام کی بات ہوئی. خمینی اینڈ پارٹی صحابہ متعلق کیا کہتی ہے؟ صحیح مسلم سے ثابت ہوا کہ خمینی اینڈ پارٹی ایرانی سابقہ مجوسی ہیں، آج کے بیروپیے، یہ ہیں حضرت علی سے بغض رکھنے والے اور صحابہ سے بغض رکھنے والے، اور یہ ہیں بغض رکھنے والے کافر، اور کافروں کے لیے ہے جہنم. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے علی مرزا جیسے لوگوں کے لیے. اچھا جی اب ہے کیا؟ خطرہ ہے یہ وائس زیادہ لمبی نہ ہو جائے میری. بہرحال میں آپ کو یہ
باب کی پہلی حدیث سنا دیتا ہوں. باب الدلیل علی ان حب الانصاری، اس کی پہلی حدیث سننے. اچھا جی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں. آیت المنافق کی بغض الانصار، منافق کی نشانی انصار صحابہ سے بغض رکھنا ہے. تو خمینی کو تھا، ہوا نا پکا منافق. وآیت المؤمنی حب الانصار، اور مومنوں کی نشانی انصار صحابہ سے پیار کرنا. ہوا نا اہل حدیث پکا سچا مومن، ہوا نا اہل سنت سنی پکا سچا مومن. اور آگے بہت ساری احادیث ہیں. حب الانصاری آیت الایمان وبغضهم آیت النفاق. انشاءاللہ میں یہ سارا باب ہی اور حضرت علی کے فضائل بھی آپ کو آنے والے آئندہ جمعہ میں پڑھ کر سنا دوں گا. تو علی مرزا جھوٹ بول رہا ہے، پراپیگنڈا کر رہا ہے. اس کو اللہ ہدایت دے، ورنہ اللہ اس کی زبان کاٹ دے.